میں تو بیمار ہوں. بیمار کو سنایا جاتا ہے نہ کہ اس سے سنا جاتا ہے. اس لیے آپ لوگ کو سنائیے، میں سنتا ہوں آپ سے، ہے نا؟ یہ آواز کر رہی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم ربنا اشفنا من الشفیع پڑھیے. صلی اللہ علیہ رہی ہے اس کو عرض کرتا ہوں. اکابر نے ایک بات کہی کہ ایک انسان پر ہر وقت 4 حالتوں میں سے 2 حالتیں ضرور ہوتی ہیں. ہر انسان پر 4 حالتوں میں سے 2 حالتیں ضرور ہوتی ہیں. پہلے وہ 4 حالتیں سمجھ لیجیے. ایک حالت نعمت کی، ایک حالت مصیبت کی، ایک حالت طاعت کی، ایک حالت معصیت کی. طاعت کے معنی نیکی، معصیت کے معنی گناہ. نعمت کے معنی تو معلوم ہے، مصیبت بھی معلوم ہے. یہ 4 حالتیں ہر انسان پر ہر وقت ان 4 میں سے 2 حالتیں ضرور ہوگی. یا تو رہے گی معصیت و طاعت میں سے ایک حالت، یا تو معصیت کر رہا ہے، معصیت نہیں تو طاعت میں ہے. 2 میں سے ایک. نعمت اور مصیبت، ان دونوں میں سے بھی ایک رہے گی. یا تو اللہ کی طرف سے اس کے اوپر نعمت ہو رہی ہے، یا نہیں تو کوئی مصیبت آ رہی ہے. جیسے بیماری کا آنا ایک مصیبت، اسی طرح کچھ اور مصیبتیں ہوتی ہیں. تو یہ 4 حالتیں ہوئی. 4 حالتوں میں سے ہر انسان پر 2 حالت ضرور رہیں گی. یا تو رہے گی مصیبت، یا رہے گی نعمت، یا رہے گی معصیت، یا رہے گی طاعت. اب مثلا ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر آدمی سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معصیت سے بچا کر یہاں بٹھایا، تو یہ طاعت کی حالت ہوگی، ہے نا؟ کچھ لوگ ہوں گے جو اس وقت اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہوں گے تو معصیت میں لگے ہوئے ہیں، طاعت کی حالت ان کے اوپر نہیں. اسی طرح مصیبت اور نعمت، ہم میں سے اللہ کی بے شمار نعمتیں انسانوں پر ہیں. یہ نعمت کی حالت، کبھی بخار آ جائے، طبیعت خراب ہو جائے، کبھی کھانا نہ ملے، پانی نہ ملے، یا اور کوئی پریشانی لاحق ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں معصیت کی حالت. یہ 4 حالتوں میں سے 2 حالتیں ضرور انسان پر ہوتی ہیں. اور ان 4 حالتوں میں سے ہر حالت کا ایک تقاضا اور حق بھی ہے. انسان کو اسے یاد رکھ کر اسے ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اب پہلے یہ عرض کروں کہ ان میں سے ہر ایک حالت کا کیا تقاضا ہے اور کیا حق ہے. نعمت کی حالت کا تقاضا ہے شکر، اور مصیبت کی حالت کا تقاضا ہے صبر. طاعت اگر مل رہی ہے انسان کو تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ استبشار ہو، اور اگر خدا نخواستہ معصیت میں گرفتار ہو گیا تو استغفار ہو. یاد رہیں گی یہ چیزیں؟ نعمت کا حق شکر، اور مصیبت کا حق صبر، طاعت کا حق استبشار. حدیث میں لفظ آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے دعا یہ ہے کہ اللہم اجعلنی من الذین
اذا اساء استغفروا واذا احسن استبشروا واذا احسن استبشروا، کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے کہ اگر ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو استغفار کرتے ہیں، اور اگر اچھا کام کرتے ہیں تو استبشار یعنی خوش ہوتے ہیں اللہ کی اس نعمت پر۔ اسی سے میں نے نکالا ہے استغفار ہونا استبشار۔ تو یہ 4 حالتیں ہو گئی اور جس کے 4 حق۔ لہذا جب بھی کوئی حالت ہمارے اوپر طاری ہو تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ بھئی اس حالت کا تقاضا کیا ہے۔ ان میں سے 2 حالتیں ایسی ہیں جو اختیاری ہیں، 2 حالتیں ایسی ہیں جو غیر اختیاری ہیں۔ نعمت کا ملنا یا مصیبت کا آنا یہ غیر اختیاری ہے، اس میں ہمارے اختیار کو کچھ بھی دخل نہیں۔ بیماری آئے کہ نہ آئے ہمارا کا اختیار ہے، اللہ دینے والا اللہ لینے والا۔ تو جو نعمت بھی ملتی ہے وہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی محض عنایت ہی عنایت ہے، بندے کا کچھ دخل اس کے اندر نہیں۔ اسی طرح اگر کبھی مصیبت آ رہی ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہمارا کوئی اختیار اس کے اندر نہیں ہوتا۔ لیکن ان دونوں کے ساتھ ہمارا معاملہ وہ ہونا چاہیے، یعنی صبر کا اور شکر کا۔ اور اس کے اوپر بہت اچھی حدیث کے اندر بات آئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، جب اس کے اوپر نعمت ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے اور اللہ سے قربت پاتا ہے، جنت میں داخل ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو مصیبت پر صبر کرتا ہے اور صبر کے ذریعے بھی جنت میں داخل ہوتا ہے۔ یہ ہے مسلمان کا معاملہ بڑا عجیب، یہ ملے تو بھی جنت، یہ ملے تو بھی جنت۔ کہتے ہیں کہ امام اعمش بڑے بدصورت تھے، ان کی بیوی بڑی حسین و جمیل تھی، گویا کہ اس زمانے کی پری تھی۔ یہ پری کے پرا، حضرت تھانوی نے ایک جگہ پر فرمایا ہے کہ بھئی یہ پری کا کوئی پرا نہیں ہوتا، پری کے معنی پر والا، اس میں مذکر مؤنث نہیں ہے۔ لوگ ایسا سمجھتے ہیں، پری کا تصور جب کرتے ہیں نا تو پری کے تصور کے ساتھ عورت کا تصور یعنی مؤنث کا تصور کرتے ہیں۔ نہیں، مؤنث ہونا اس کا ضروری نہیں ہے، پر والا کا مطلب ہے جسے بھی پر لگ جائے۔ تو خیر عرف عام کے تحت بول رہا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تیسر المنطق کے حاشیے میں پری کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت نے خود لکھا ہے جن کی بیوی۔ اچھا، چونکہ معروف عرف میں عرف کے لحاظ جی عرف کے لحاظ سے۔ تو ان کی بیوی جو تھی بہت حسین و جمیل تھی، اور یہ خود بڑے بدصورت تھے، کالے کلوٹے، آنکھیں بہت چھوٹی چھوٹی، اسی لیے ان کو آمش بھی کہتے تھے۔ تو ایک بار وہ اپنے گھر پہ آئے تو کھانا وانا رکھا گیا، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد اچانک کہنے لگے اپنی بیگم صاحبہ سے کہ بیگم میرے جی میں ایک بات آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہو کیا؟ تو کہا میرے جی میں آ رہا ہے کہ تم بھی جنتی میں بھی جنتی۔ بیوی کو ناز کا حق بھی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا تمہارے اوپر کب سے وہی آنی شروع ہو گئی؟ ہم تو سمجھتے تھے، ہمارا یقین بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی، اب آپ پر بھی وہی آنے لگی۔ تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صبر کرنے پر بھی جنت اور شکر کرنے پر بھی اللہ جنت عطا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہے، یہ کیسے پتا چلا کہ میں بھی جنتی آپ بھی جنتی؟ تو انہوں نے کہا میں نے یہ اس لیے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا میرا جوڑا بنا دیا، لیکن تم انتہا درجے حسین اور میں انتہا درجے بدصورت۔ جب میں تم کو دیکھتا ہوں تو میرا دل شکر کے جذبات سے لبریز ہو جاتا ہے کہ اللہ نے کیسی حسین و جمیل بیوی عطا کی، میں اللہ کا شکر ہی شکر کرتا رہتا ہوں۔
اور میرا اندازہ اور قیاس یہ ہے کہ جب تم مجھے دیکھتی ہوں گی تو تم کو صبر کا موقع آتا ہوگا کہ میں انتہائی بدصورت کو دیکھ کر جو دل کی کیفیت ہوگی تو اس سے آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے. تو آپ ہر وقت صبر کے گھونٹ پی رہی ہیں اور میں ہر وقت اللہ کے شکر کے جذبات سے لبریز ہوں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ تم بھی جنتی میں بھی جنتی. کتنا اچھا واقعہ ہے. تم کو بھی کوئی ایسی بیوی مل جائے تم بھی دیکھ لینا تمہاری صورت کیسی ہے. صبر کا شکر کا میں یہی سمجھا رہا تھا کہ دو طرح کی بات پیش آتی ہے انسان پر. صبر کی بات بھی پیش آتی ہے, شکر کی بات بھی. ہر وقت اس کو ذہن میں رکھے, اس لیے کہ انسان ہے تو انسان کے ساتھ ایسے مراحل کا پیش آنا لازمی بات ہے. جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے دنیا میں صرف راحت ہی راحت ملے گی, نعمت ہی نعمت ملے گی, کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی, تو ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کی عادت کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ دونوں طرح کی چیزوں سے انسان کو آزماتا ہے. لہذا انسان کو سمجھنا ہے کہ ایسے مراحل پیش آتے رہے. کبھی کوئی بات خلاف طبع پیش آئے, بے قابو نہ ہو, اس کی مشق کرو, ہمیشہ دل میں اس کو بٹھاؤ. کوئی بات بھی آ سکتی ہے جو خلاف طبیعت ہے, خلاف مزاج ہے. کوئی گالی دے سکتا ہے, کوئی برا بھلا کہہ سکتا ہے, کوئی کسی اور طریقے مجھ کو جو ہے زد پہنچا سکتا ہے, تکلیف دے سکتا ہے. یہ سب مصیبت کی شکلیں ہیں, صورتیں ہیں جو انسانوں کی طرف سے پیش آتی ہیں. لیکن انسان کی طرف سے بھی جو پیش آتا ہے وہ بھی دراصل اللہ ہی کی طرف سے پیش آتا ہے. شیخ سعدی نے کہا ہے, گر گزندت رسد ز خلق مرنج, گر گزندت رسد, ہاں بھول گیا, گر گر گزندت رسد ز خلق مرنج کہ نراحت رسد ز خلق مرنج. وہ کہتے ہیں کہ اگر تجھے کوئی مصیبت اور گزند اور تکلیف, گزند کا معنی مصیبت پریشانی, کسی مخلوق کی طرف سے پہنچتی ہے تو تو رنجیدہ خاطر نہ ہو, اس سے ملول نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ گزندت رسد ز خلق مرنج, اس لیے کہ مخلوق کی طرف سے نہیں پہنچتا بلکہ اللہ کی طرف سے پہنچتا ہے. اللہ چاہتے ہیں تو ہی پہنچتا ہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے ایک بار ایک فتویٰ دیا. وہ فتویٰ غالباً آدھی سطر میں تھا. سوال تھا کہ غراب کا کھانا جائز ہے کہ ناجائز. غراب معلوم, کوا. تو سوال تھا غراب کا کھانا جائز ہے یا ناجائز. حضرت نے اس کا جواب لکھا, فقہا نے لکھا ہے کہ غراب کا کھانا جائز ہے. ہو گئی بات. اب وہ فتویٰ بعض لوگوں نے لے کر اڑایا اور اس کا بتنگڑ بنایا اور جو ہے اس کے اوپر بڑی تنقیدات کی ایک طبقے نے. حالانکہ فقہا نے لکھا ہے, سب کتابوں میں موجود ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں انہوں نے حضرت کو بدنام کرنے کے لیے بہت کچھ کوشش کی اور اتنا پروپیگنڈا کیا کہ آج تک بھی بریلوی لوگ دیوبندیوں کو کہتے ہیں وہ جو ہے کوے کھاؤ. سنا ہوگا آپ لوگوں نے, دیوبندیوں کو کہتے ہیں کوا کھاؤ. وہ اسی فتوے کی وجہ سے کہتے ہیں. اس لیے کہ حضرت گنگوہی نے فتویٰ دیا, وہ دیوبندیوں کے امام تھے, لہذا اب بھی یہ تانا کسا جاتا ہے. تو بہرحال بہت پروپیگنڈا کیا اس کا, بہت لعن طعن کی, بڑی ملامت کی, اس کے خلاف لکھا گیا, بہت کچھ ہوا. پھر خود حضرت گنگوہی نے ایک مستقل رسالہ اس کی تفصیل و تحقیق کے اندر لکھا جس کا نام ہے فصل الخطاب فی مسئلۃ الغراب. یہ حضرت گنگوہی کا رسالہ ہے جو اسی غراب کے مسئلے کی تحقیق میں حضرت نے لکھا. یہ حالات ایسے ہونے کے بعد میں لکھا گیا. میں سنانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب یہ سب کچھ ہوا لوگوں نے بڑی گالیاں دی, بہت بدنام کیا, کفر کے فتوے لگائے. اس کے بعد ایک بار حضرت گنگوہی رحمت اللہ تو کچھ کسی کہتے نہیں تھے. ایک بار
مجلس میں اس کا تذکرہ آیا تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی جب میں نے فتویٰ لکھا تھا تو مجھے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس فتوے سے میری اتنے درجات بلند ہوں، لیکن فتویٰ لکھ دینے کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی تو اب اندازہ ہو رہا ہے کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ گالیاں سنا سنا کر اللہ میرے درجات کو بلند کر رہا ہے۔ تو دیکھو کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو کبھی مصیبت آتی ہے، کبھی نعمت آتی ہے مصیبت کی شکل میں۔ یہ بھی ایک مسئلہ سنیں آپ، کبھی نعمت آتی ہے مصیبت کی شکل میں اور کبھی مصیبت آتی ہے نعمت کی شکل میں۔ کبھی نعمت آتی ہے مصیبت کی شکل میں اور کبھی مصیبت آتی ہے نعمت کی شکل میں۔ مثال کے طور پر ابھی جو مثال دی گئی اس مثال میں مصیبت آئی نا، لوگوں نے گالیاں دی، تانے کسے اور بہت کچھ کیا۔ یہ شکل جو ہے مصیبت کی شکل ہے، لیکن اس شکل میں اللہ تعالیٰ نے نعمت کو پوشیدہ رکھا تھا۔ تو شکل مصیبت کی لیکن اللہ کی دراصل وہ نعمت ہے۔ اسی طرح کبھی بخار آ جاتا ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کبھی اور فاقے کی نوبت آ جاتی ہے، مسائل اٹک جاتے ہیں، بہت کچھ ہوتا رہتا ہے۔ یہ ساری مصیبتیں جو آتی ہیں مومن بندے پر اگر یہ پیش آتی ہیں تو سمجھیے کہ اس سے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، اور گناہ نہیں ہیں تو اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ ایک بار حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی مجلس تھی، اس مجلس کے اندر یہی مضمون بیان کر رہے تھے، حاجی صاحب بیان کر رہے تھے، اور اس کے اندر مولانا اشرف علی تھانوی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت حاجی صاحب نے کہا کہ جو بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں پیش آتی ہیں یہ بھی دراصل اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ یہی مضمون کھول کے بیان کر رہے تھے، اتنے میں ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت میری بیوی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، آپ اس کے لیے دعا کر دیجیے۔ حضرت مولانا تھانوی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ خود اس واقعے کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کہ حاجی صاحب کیا دعا کریں گے، اس لیے کہ ابھی تو یہ مضمون بیان کر رہے تھے کہ بیماری بھی نعمت، مصیبت بھی نعمت، پریشانی بھی نعمت، فقر و فاقہ بھی نعمت، یہ سب نعمتیں ہیں اللہ کی۔ اب یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میری بیوی بیمار ہے، دعا کر دیجئے، تو اب دو حال سے خالی نہیں، یا تو یہ دعا کریں گے اے اللہ یہ تیری بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت میں اضافہ کر دیجئے، یا تو یہ دعا کریں گے، یا نہیں تو یہ دعا کریں گے کہ اے اللہ یہ نعمت جو آپ نے اس بندی کو دی ہے، اس نعمت کو آپ چھین کر اس کو اس سے محروم کر دیجئے۔ اسے کو نعمت ہے تو اب دو ہی تو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو کہیں اضافہ ہو جائے یا کہیں اللہ چھین لے۔ حضرت تھانوی کہتے ہیں میں سوچنے لگا کیا دعا کریں گے حضرت، اتنے میں حضرت نے کہا کہ بھائی میں دعا کرتا ہوں اس بندی کے لیے، آپ سب لوگ ہاتھ اٹھاؤ اور آمین آمین بولو۔ دعا کیا کی؟ دیکھو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عارف باللہ اللہ کے آداب کیسا جانتا ہے۔ حضرت نے دعا کی اور کہا کہ اللہ بیماری بھی تیری نعمت اور صحت بھی تیری نعمت، وہ بھی نعمت یہ بھی نعمت، لیکن ہم اتنے کمزور ہیں کہ آپ کی اس بیماری کی نعمت کو سہارنے کی طاقت نہیں ہے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اس نعمت کے بجائے ہم کو صحت کی نعمت عطا کر دیجیے۔ کیا انداز ہے، یہ اللہ کے آداب ہے۔ جو بندہ اللہ کو جانتا ہے اسی کہتے ہیں عارف باللہ۔ عارف باللہ کے معنی اللہ کو جاننے والا، اللہ کی صفات کو جاننے والا، اللہ کے آداب کو جاننے والا، اللہ کی عبودیت کے طریقوں کو جاننے والا، اس کو کہتے ہیں عارف باللہ۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کہتے ہیں میری آنکھیں کھل گئی، میں سوچنے لگا اور سمجھ میں آیا کہ محض علم کافی نہیں جب تک کہ اہل اللہ کی صحبت نصیب نہ ہو جائے۔
اب حضرت تھانوی تو عالم تھے، فارغ ہو چکے تھے، دارالعلوم دیوبند سے فارغ تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، دقت ہو رہی تھی سمجھنے میں۔ ایک جگہ پر حضرت نے خود لکھا ہے کہ اپنے بارے میں حضرت تھانوی نے کہ میری کوئی حیثیت نہ تھی اگر حاجی امداد اللہ کی صحبت نصیب نہ ہوتی۔ ان کا ایک شعر ہی ہے اس کے اوپر، اس میں آہ ان کا تخلص بھی ذکر کیا ہے۔ آہ حضرت تھانوی کا تخلص تھا، شعر شاعری کرتے تھے تو اس میں آہ تخلص کرتے تھے۔ تو بھائی یہ ہے، کبھی نعمت آتی ہے مصیبت کی شکل میں۔ دیکھو یہ سب نعمتیں، کسی کو بخار آ جائے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھو میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں اور اللہ کے ہاں درجے بلند ہو رہے ہیں۔ اگر گناہ ہے تو گناہ دھلتے چلے جائے گا، اور اگر گناہ نہیں ہے تو درجات کی بلندی ہوتی چلی جائے گی۔ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان پر نعمت کی شکل میں مصیبت آتی ہے، یہ بہت ڈینجر ہے۔ وہ تو بہت اچھا ہے، مصیبت کی شکل میں نعمت آ گئی، لیکن یہ کہ نعمت کی شکل میں مصیبت آئے، اللہ مال دے دے، دولت دے دے، دہانے کھول دے، اور کھانے کی، پینے کی، رہنے کی آسائشیں عطا فرما دے، دنیا کی عزت، دنیا کا مقام، دنیا کی ڈگریاں، دنیا کے منصب عطا فرما دے، بہت کچھ مل گیا، لیکن یہ سب کچھ ملا اللہ کی نعمت کے طور پر نہیں بلکہ حقیقت میں مصیبت کے طور پر۔ جیسے کہ فرعون کو ملا تھا، نہیں ملا تھا، نمرود کو ملا تھا، قارون کو بہت بڑا خزانہ ملا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبہ۔ اتنے بڑے خزانے اللہ نے اس کو عطا کیے، لیکن یہ سب اس کے لیے مصیبت بن گئے۔ اس لیے نعمت پر اترانے والا گویا سمجھنا چاہیے کہ اسے نعمت نہیں ملی ہے، مصیبت ملی ہے۔ ہاں اگر نعمت پا کر اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے، نعمتیں اللہ دے رہا ہے، کھانے کی، پینے کی، رہائش کی سہولتیں اور مختلف ضرورتوں کو اللہ پوری کر رہا ہے، اور انسان دین میں ترقی کرے، اللہ سے قریب ہوتا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرنے لگے، اللہ کے احکام پر چلنے لگے، گناہوں سے بچنے لگے، تب یہ نعمت ظاہراً بھی نعمت ہے، باطناً بھی نعمت ہے۔ اور اگر انسان کو نعمت ملے لیکن نعمت پر اترانے لگے، فخر کرنے لگے، غرور میں آ جائے، تکبر میں مبتلا ہو جائے اور گناہوں میں آگے بڑھتا چلا جائے اور اللہ سے بے پرواہ ہو جائے، خوف خدا سے بالکل عاری ہو جائے، آخرت کی اسے پرواہ ہی نہ رہے اور عیش میں، عشرت میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو سمجھیے کہ یہ نعمت کی شکل تو ہے لیکن حقیقت میں وہ مصیبت ہی مصیبت ہے اس کے لیے۔ یہ ہے یاد رکھنے کی باتیں، اس سے کہ سب دنیا میں پیش آنے والی چیزیں ہر انسان کو پیش آنے والی ہیں۔ ایک بزرگ کا مقولہ ہے کہ انہوں نے کہا اللہ کی نعمت کے ساتھ نافرمانی، اللہ کی نعمت کے ساتھ نافرمانی دراصل اللہ سے بعد کا نتیجہ ہے۔ ایک آدمی کو نعمت مل رہی ہے لیکن اس کے ساتھ نافرمانی ہے تو بس سمجھو کہ وہ اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہے، دور ہوتا جا رہا ہے۔ اور ایک آدمی کو نعمت ملی اور اسی نعمت کے ذریعے وہ اور آگے دین کے کاموں میں بڑھ رہا ہے، نماز کی فکر ہے، روزے کی فکر ہے، ذکر کی فکر ہے، حلال حرام کی تمیز کی فکر ہے، تو سمجھیے کہ وہ آدمی اللہ سے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سب باتیں زندگی میں پیش آنے والی ہیں، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیجئے، اور اس مصیبت پر وہ آدمی صبر سے کام لیتا رہے گا تو یہ مصیبت اس کے حق میں گناہ ہے تو کفارہ گناہ بن جائے گی، اور گناہ نہیں ہے تو درجات کی بلندی خود بخود ہو جائے گی، وہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ الہی ایک پرچہ بنایا گیا ہے جس کا عنوان ہے اپنا جائزہ خود لیجئے، حاسبو قبل ان تحاسبو، حاسبو قبل ان تحاسبو،
تمہارا حساب لیے جانے سے پہلے خود ہی اپنا حساب لے. روزانہ سوچو میرا کیا حال ہے، ایمان کا کیا حال، اعمال کا کیا حال، تقوی طہارت کا کیا حال، اور مختلف قسم کی باتوں میں اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہیے حساب لیتے لیتے. جیسے ایک آدمی دکان کھولتا ہے تو دکان والا روز اپنا حساب کرتا ہے، صبح سے شام تک میں نے کیا کیا، کتنا پیسہ ڈالا تھا، اور شام ہونے کے بعد میرے پاس کتنا ہے، زیادہ ہوا ہے کم ہوا ہے، یہ سٹاک کتنا ہے اور سیال کتنا ہے. یہ روزانہ وہ اپنا جائزہ لیتا رہتا ہے. ایک جائزہ روزانہ لیتا ہے سرسری، اور پھر اس کے بعد ایک ماہ گزرنے پر مکمل طریقے پر پن ٹو پن اس کا حساب نکالا جاتا ہے. اور پھر سب سال ہوتا ہے تو سال پر بھی حساب کیا جاتا ہے. یعنی تاجروں کے ہاں یہ اصول ہے، ایک تو روزانہ حساب، روزانہ کے بعد ماہانہ حساب، ماہانہ کے بعد سالانہ حساب. اسی لیے گورنمنٹ کی طرف سے بھی مارچ کی 30 تاریخ کو حساب کا دن مقرر کیا گیا ہے، جس میں پوری دنیا میں حساب کتاب ہوتا ہے. یعنی انہوں نے ایک حساب کا دن ہی لگ دیا ہے کہ اس کے اندر حساب ہوگا، بینک کے اندر حساب ہوگا، اور جگہ پر حساب ہوگا، اداروں کے اندر حساب ہوگا. تو جیسا یہاں حساب کتاب، اسی طرح دیندار کو چاہیے کہ اپنے دین کا بھی حساب کتاب کرتا رہے. اس کے لیے ایک پرچہ ہے، اپنا جائزہ خود لیجئے. اس میں ایک تو نمازوں کا کالم ہے، ایک ہفتے کا ایک خانہ، یہ کہیے یہ پرچہ ہے. اس میں ایام لکھے ہوئے ہیں جمعہ سے لے کر جمعرات تک، اس کے بعد فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پھر تہجد اور نفل، اس کے بعد مقررہ وظائف، اور اس کے بعد تلاوت کا خانہ ہے. اس میں آدمی روزانہ اپنا جائزہ لے. میں نے کوئی نماز تو نہیں چھوڑی، ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، فجر پڑھی، سب پڑھ لیا، تو اس میں جو ہے رائٹ کا نشان ڈال دے، صحیح کا نشان. اور اگر کوئی نماز غفلت اس میں ہو گئی تو وہاں پر نشان جو ہے لگا دے غلط کا. اسی طرح نفل و تہجد، نوافل پڑھی. عام طور پر بچے نوافل نہیں پڑھتے، حالانکہ بیٹھے رہتے ہیں، ان کو ابھی نکل کے جانا نہیں ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، خامخواہ بیٹھے ہوئے ہیں. مسجد کے اندر آپ لوگ جیسے سنت پڑھتے ہیں اسی طرح نفل بھی 2 رکعت پڑھنے میں کیا مضائقہ ہے. جب وہیں بیٹھنا ہے، ابھی جانا بھی نہیں ہے، ابھی اشارہ استاد کا جانے کا نہیں ہوا، تب تک آپ بیکار بیٹھنے کے بجائے 2 رکعت پڑھ لیجئے. اگر کوئی اور کام کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، مثلا کوئی دعا کر رہا ہے یا کوئی اپنی تلاوت کر رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں تو نفل پڑھ لیجئے. تو بہرحال تہجد اور نفل کا ایک کالم ہے. آپ لوگ تہجد کے عادی بنے. تہجد پڑھنا اہل اللہ کی صفت خاصہ بیان کی گئی حدیث کے اندر. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تہجد کا حکم دینے کے بعد میں فرمایا فَإِنَّهُ كَانَ دَأْبُ الصَّالِحِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، یہ تمہارے سے پہلے سے بھی صالحین کی صفت ہے. یہ حدیث ہے. اس سے معلوم ہوا کہ صالحین پہلے زمانے سے کرتے آئے ہیں تہجد. لہذا تہجد کا یعنی رات کی نماز کا اہتمام. 2 رکعت پڑھ لیجئے، 4 رکعت پڑھ لیجئے، 6 رکعت پڑھ لیجئے، 8 پڑھ لیجئے. 8 زیادہ رکعتیں زیادہ اس سے پڑھ سکتے ہیں، منع تو نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول 8 تھا. اگر 8 پوری نہیں پڑھتے 4 پڑھ لو، 4 بھی نہیں پڑھ سکتے 2 پڑھ لو. اب اس میں خانہ ہے، اس خانے میں آپ ٹک کریں گے پڑھا کہ نہیں پڑھا، جمعہ کو پڑھا کہ نہیں پڑھا، ہفتے کو پڑھا کہ نہیں پڑھا، اتوار کو پڑھا کہ نہیں پڑھا. اسی طرح مقررہ وظائف، آپ کے لیے مقرر وظائف میں جو مسجد کے اندر ذکر ہوتا ہے وہ ہے. یہ عوام کے لیے لکھا گیا جن کو کچھ وظیفہ بتایا جاتا ہے. آپ کا وظیفہ یہ ہے کہ یہاں رہتے ہوئے مدرسے میں جو ذکر ہوتا ہے صبح میں اس میں شریک ہو جائے. جس دن آپ شریک نہیں ہوئے اس میں نشان لگائیے رانگ، غلط کا نشان، یہ شریک نہیں ہوئے، تاکہ آپ کو احساس ہو. اسی طرح تلاوت،
اکثر بیشتر بچے تو حافظ ہیں ماشاءاللہ. اب ان کو قرآن پاک پڑھنا کیا مشکل، نمازوں میں پڑھ لیجئے یا ویسے ہی بیٹھ کر پڑھ لیجئے، صبح صبح پڑھ لیجئے، کسی اور وقت میں پڑھ لیجئے. تو اس طرح کم سے کم حافظ لوگ ایک پارہ پڑھنے کے عادی بن جائیں. ہاں یاد بھی رہے گا اور نماز کی نماز بھی ہو جائے گی اور آپ کا وظیفہ بھی پورا ہو جائے گا، برکت بھی آئے گا. تو یہ چند چیزیں ہیں بہت مختصر. نماز تو پڑھنا ہی ہے، فرض ہے وہ تو. تہجد، وظیفہ، تلاوت، یہ بھی کوئی بہت لمبا چوڑا نسخہ نہیں ہے آپ کے لیے. ذکر تو ہوتا ہے، وہاں شریک ہو جانا ہے، اس سے پہلے اٹھ کر 2-4 رکعت پڑھ لینا ہے. تلاوت نمازوں میں، نماز تو پڑھنا ہی ہے تو نماز میں تلاوت تو ہوتی ہی ہے، اسی کو آپ پڑھنا شروع کر دیجیے. اس طریقے پر یہ تینوں کا انجام پا جائیں گے. جس دن آپ یہ نہ کریں تو یہاں رانگ کا نشان لگائیں، غلط کا نشان. اس کے بعد اور ایک خانہ ہے اخلاق کا، اخلاق و حقوق. اس میں اخلاق فاضلہ کا ایک کالم ہے، اخلاق رذیلہ کا ایک. یعنی ایک انسان کے اندر اچھے اخلاق کیا ہونے چاہیے اور وہ کیا برے اخلاق ہیں جس سے کہ انسان کو پاک صاف ہونا چاہیے. 2 کالم. اس کے اندر اخلاص، صبر، شکر، خوف، توکل، تواضع، حب الہی، زہد و قناعت، سخاوت، یہ اخلاق فاضلہ میں لکھا گیا. برے اخلاق میں ریاکاری، غصہ، تکبر، عجب، حسد، بغض، بخل، حب دنیا، حب جاہ، یہ چیزیں لکھی گئی. اس کو پیش کرنے کا مقصد ہے غور، زیر غور نہیں. زیر غور کا مطلب اٹھا کے رکھ دیتے لوگ، بعد میں دیکھیں گے. یعنی فی الحال ہی غور ہے، غور کرنا اس کے اوپر میرے اندر یہ چیزیں ہیں یا نہیں. ایک صاحب نے پوچھا کہ اگر ہیں تو کیا لکھنا؟ اگر ہیں تو لکھے گا ہیں، اگر ہیں لکھتا ہے تو متکبر ہے نا. میں نے ابھی کہا کہ بھئی ایک سیرر رپورٹ ہے، اس میں جو لکھ کے لائے گا ہے تو پتا چلے گا یہ بیمار ہے. ہے لکھنے کا مطلب بیمار ہے، یعنی اخلاص ہے، یعنی دعویٰ کر رہا ہے. تو خیر یہ اس لیے نہیں لکھا گیا کہ ہے نہیں آپ فیصلہ کریں، لکھا گیا ہے غور و فکر کے لیے، تاکہ انسان غور تو کرے کہ بھئی میرے اندر آ گیا ہے یا نہیں آ گیا، میرے اندر شکر ہے کہ نہیں ہے، میرے اندر صبر ہے کہ نہیں ہے، میرے اندر خوف خدا ہے کہ نہیں ہے، میرے اندر آخرت کی فکر ہے کہ نہیں ہے، توکل ہے کہ نہیں ہے. اسی طرح ریا تو نہیں آ گئی ہے، غصہ میرے اندر نہیں ہے. غصے کی بیماری تو بہت عام ہے، اتنی عام، ہر گھر میں غصہ، اور بعض گھروں میں تو ہر آدمی کو غصہ، ہر آدمی غصے دار. ماں غصے والی، باپ غصے والا، بیٹا غصے والا، بیٹی غصے والی، اور نواسیاں پورے یہاں سے وہاں تک پورے غصے کی فیکٹریاں ہیں. غصے کی فیکٹریاں روزانہ بناتے رہتے ہیں، گولے چھوڑتے رہتے ہیں. یہ اس پہ گولہ مار رہا، وہ اس پہ گولہ مار رہا. یہ بہت بری چیز ہے. آپ لوگوں میں بھی بہت سے ہوں گے غصے والے. کسی نے کچھ کہہ دیا، غصہ آ گیا. حتیٰ کہ بعض اساتذہ پہ بھی غصہ ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیوں کہا، انہوں نے یہ کیوں کہا، ہم سے یوں کہہ دیا، ہم کو یوں بتا دیا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ دیکھیے غصہ ہے، تکبر ہے، بغض ہے، بخل ہے وغیرہ. ایک خانہ ہے حقوق، والدین کے حقوق کہاں تک پورے کیا، رشتہ داروں کی کہاں تک پورے کیا، پڑوسیوں کی کہاں تک پورے کیا، دوست احباب کی کہاں تک پورے کیا، اور دیگر متعلقین کے. لیکن آپ کے لیے ایک ہی خانہ، اس میں ایک چیز بنا دو حقوق میں. اب فی الحال یہ تو گھر میں نہیں ہے، سب یہاں ہے. استاد کا کتنا حق ادا کیا اور اپنے ساتھیوں کا کتنا حق ادا کیا. یہ 2 خانے آپ بنا لیجئے، ہر آدمی اس کے اوپر لکھ لے، سب کو چھوڑ دیں، ان 2 کی فکر فی الحال کریں. تو یہ اپنا جائزہ اس لیے رکھا گیا تاکہ آدمی غور و فکر کرے اور اپنے آپ کو کچھ بنانے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جائے.
اس لیے کہ بسا اوقات ایک انسان پوری زندگی گزار دیتا ہے لیکن کبھی غور تک نہیں کرتا کہ یہ چیز میرے اندر ہے یا نہیں ہے، یہ بری چیز میرے اندر سے دور ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے آپ کو یہ دیا جا رہا ہے تاکہ آپ لوگ غور و فکر کریں۔